اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الى آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا متعین کیا اور اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ یہ 136 نمبر کی آیت ہے سورہ انعام کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے غیر ایمان والوں کی ایک بڑی غلطی کو بیان کیا ہے کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، کھیتوں میں جو غلے ہوتے ہیں، باغ میں جو پھل ہوتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانور دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن یہ لوگ ان میں سے کچھ حصے کو اللہ کے لیے متعین کرتے اور کچھ حصے کو اللہ کے علاوہ جو معبود انہوں نے بنائے تھے ان کے لیے رکھ لیتے۔ تو یہ تو پہلی غلطی ہوئی کہ ساری چیزیں پیدا کی ہوئی اللہ کی، دی ہوئی اللہ کی، اور ان میں حصہ لگایا جا رہا ہے اللہ کا اور غیر اللہ کا۔ جو اللہ کے لیے رکھتے اس کو غریبوں کی مدد، محتاجوں کی مدد پہ خرچ کرتے، جو غیر اللہ کے لیے رکھتے وہ ان کے جو گھر ہوتے تھے عبادت کے، ان میں رہنے والے لوگوں اور ان کی ضرورتوں پر خرچ کرتے۔ تو پہلی غلطی کہ یہ تقسیم، یہ حصے اور بکھرے اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ کے لیے، جبکہ پیدا کرنے والے، دینے والے صرف اللہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری غلطی یہ کرتے کہ جو حصہ اللہ کے لیے رکھتے اس حصے کو بہانے بنا بنا کر کے اپنی ضرورت پر یا پھر جو معبودوں کی اور معبود کی عبادت کے جو گھر ہوتے تھے اور ان سے جڑی ہوئی ضرورتوں پر خرچ کر ڈالتے کسی بھی بہانے۔ یہ دوسری غلطی تھی۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، جو ان کے لیے وہ رکھتے وہ اللہ کے لیے رکھے گئے متعین کیے گئے حصے میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کسی طرح سے آتا تو اس کو ہٹا لیتے، روکتے۔ وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، اور جو چیز اللہ کی ہوتی، اللہ کے لیے انہوں نے خود متعین کیا ہوا ہوتا، وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی، اس کو اپنے معبودوں سے جڑی ہوئی ضرورتوں پر خرچ کر ڈالتے۔ اگر پانی ہے اور وہ پانی اللہ کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا، وہ پانی اگر ان کے کھیتوں کی طرف جاتا تو جانے دیتے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پانی انہوں نے اپنے معبودوں کی ضرورت اور ان سے جڑی ہوئی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے متعین کیا ہوا ہوتا تو اگر ایسے کھیتوں میں پہنچتا جو اللہ کے لیے رکھا گیا ہوتا تو وہ پانی، اس پانی کو روکتے، نہیں جانے دیتے، یہ تو ہمارے معبودوں کے لیے ہے۔ اگر غلے ہوں، پھل ہوں، توڑنے کے بعد ایک جگہ رکھے گئے ہوں دونوں، تو اگر اللہ والے حصے میں سے کچھ حصہ ادھر آ رہا ہے تو اس کو نہیں نکالتے کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اور اگر جو معبودوں کے لیے رکھا گیا تھا اس میں کا کچھ حصہ ادھر آتا تو اس کو ہٹاتے، یہ تو ہمارے معبودوں کے لیے ہے۔ ساء ما يحكمون، انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے،
کہ ساری چیزیں پیدا کی ہوئی اللہ کی ہیں اور یہ حصے بکھرے لگا رہے، اور پھر جب حصہ لگا بھی دیا تو جو اللہ کے لیے حصہ ہے اس کو بہانے بنا بنا کر کے اپنی ضرورت پر اور اپنے معبودوں سے جڑی ہوئی ضرورتوں اور کاموں پر خرچ کیے جا رہے، تو پھر اللہ کے لیے رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو مذاق ہے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تو غیر ایمان والوں کا عمل تھا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں اور نعمتوں میں اللہ کے علاوہ کے لیے حصے لگاتے، اور پھر جو اللہ کے لیے تھوڑا سا حصہ چھوڑتے اس کو بھی بہانے بنا بنا کر کے اپنی ضرورتوں پر اور اپنے معبودوں سے جڑی ہوئی چیزوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم ایمان والوں کا عمل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی، جو پوری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ، 24 گھنٹے کے ایک ایک حصے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ جو سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہم ان میں سے الگ الگ کاموں میں حصے لگا لیتے ہیں۔ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو 40 سالوں تک، 30 سالوں تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری زندگی ہے، میرا حصہ ہے زندگی کا، اس میں سے تو اللہ کو کچھ بھی نہیں جانا ہے، اللہ کا کوئی حکم بھی میرے اوپر نہیں لگے گا، نہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ مجھے حلال حرام کو سمجھنا ہے، کچھ بھی اللہ کا میرے اوپر ایکسیکیوٹڈ نہیں ہوگا، میں فری رہوں گا، پھر جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچوں گا تو دیکھوں گا۔ تو یہ حصہ ہم نے لگایا، اس کا حق ہمیں نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ حصے متعین کرتے ہیں، یا یہی وہ لوگ جو 40 سالوں تک، 50 سالوں تک، عمر کی ایک بڑی مدت تک اللہ کا کچھ اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دیتے، جب کچھ سالوں کے لیے کچھ شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، تو پھر اس نماز کے وقت کو بھی اپنے دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں، بہانے بنا کر کے نماز چھوڑتے ہیں۔ میٹنگ تو نماز نہیں، بازار جانا تو نماز نہیں، کھیتی کا وقت ہے اس میں لگے ہوئے ہیں تو نماز نہیں، اور دیہاتوں ایسی جگہوں پہ جہاں شادیوں میں لوگ بارات میں جاتے ہیں وہاں گئے تو نماز نہیں۔ کوئی بھی موقع جس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں ہم چھوڑ ڈالتے ہیں کہ اللہ کو تو میری نماز کی ضرورت نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے لیے جو وقت متعین ہے اس کو کسی بھی کام سے متاثر نہ ہونے دے۔ پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ہم کو اس میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور اللہ کے لیے یہ سب تقسیم اور بکھرے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی کو اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔